ان پر بنیادی الزام یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ڈکی بائی سے رشوت لی ہے تو اس لیے ملٹری انٹیلیجنس نے ان کو اٹھا لیا. روز مارکیٹ میں رشوت تو عام چل رہی ہے, ہر رشوت پہ ملٹری انٹیلیجنس تھوڑی اٹھا رہی ہے. یہ فوج کے نام پہ رشوت لے رہے تھے. کور کمانڈر کو کوئی کام نہیں سہیل افریدی سے. کور کمانڈر آج بھی کے پی میں سہیل افریدی سے زیادہ طاقتور ہے. کور کمانڈر کے ریٹ سہیل افریدی سے زیادہ ہے کے پی کے اندر. ایک طرح دیکھیں کہ وہ کے پی میں فوج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ چلنا چاہتی ہے انتظامی طور پہ حکومتی سطح پر, تو وہ چل کر سہیل افریدی کے دفتر گئے ہیں. دیکھیں میڈیا میں آ کر تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے چھوٹی کابینہ بنا لیں, لیکن میرا خیال ہے خان صاحب نے کچھ نام بتائے ہوں گے جو عظمیٰ سہیل افریدی کو بتا دیں گی. کچھ تو رولا تھا جو سہیل افریدی پوچھنا چاہتے تھے. دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ جاسوسی کے لیے, اسپائنگ کے لیے لیٹسٹ گیجٹس حاصل کرتی ہیں اور ان لیٹسٹ گیجٹس کو استعمال کرتی ہیں. اب کیا وہ یہ آلات صرف فوجی افسران پہ استعمال کرتی ہیں یا سول پہ بھی استعمال کرتی ہیں؟ السلام علیکم. مزمل سہروردی آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اقرا ریاض. ہمارے ساتھ موجود ہے مزمل سہروردی. السلام علیکم مزمل صاحب, ویلکم ٹو ولاگ. کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں ٹھیک, اللہ پاک کا شکر ہے. مزمل صاحب ولاگ کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے اہم ملاقات کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گی. سی ایم کے پی اور کور کمانڈر پشاور کی 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے. کیا خاص وجہ ہے ملاقات کے پیچھے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کے پی کا صوبہ بہت اہم ہے. وہاں دہشت گردی ہے, وہاں فوجی آپریشن جاری ہیں, افغانستان کے ساتھ جنگ ہے, افغانیوں کے انخلاء کا معاملہ ہے. تو فوج کی یہ کوشش ہے کہ اس کی کے پی کی حکومت کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم رہے. انہوں نے گنڈا پور کے ساتھ بھی ورکنگ ریلیشن شپ قائم رکھی تھی. وہ سہیل افریدی کے ساتھ بھی ورکنگ ریلیشن شپ قائم رکھنا چاہتے ہیں. اس ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے اور وہ چل کے سہیل افریدی کے دفتر گئی ہے کہ آئیے مل کر کام کرتے ہیں. آپ اس سے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر لیں کہ جی فوج بڑی مجبور ہو گئی اور کور کمانڈر چل کے تو سہیل افریدی کے اچھا انیشیٹو ہے یہ تو. کچھ سہیل افریدی کے دفتر چلا گیا. دیکھیں کور کمانڈر کو کوئی کام نہیں سہیل افریدی سے. کور کمانڈر آج بھی کے پی میں سہیل افریدی سے زیادہ طاقتور ہے. کور کمانڈر کے ریٹ سہیل افریدی سے زیادہ ہے کے پی کے اندر, اس کی بات زیادہ مانی جاتی ہے. اور اگر وہ گئے ہیں چل کر تو وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں بات کرنے کے لیے گئے ہیں کہ آئیے ملک کے یہ مفاد ہیں, یہ چیلنجز ہیں, مل کر چلنا چاہیے. اس میں کوئی ذاتی مفاد والی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے کہ فوج بڑی تھلے لگ گئی ہے سہیل افریدی کے اور آپ کہیں جی کہ سہیل افریدی جیت گیا ہو تو بیچارے دی ملاقات نہ ہو جائے. آپ میری بات سنیں, فوج آپ دو طرح دیکھیں. ایک طرح دیکھیں کہ وہ کے پی میں فوج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ چلنا چاہتی ہے انتظامی طور پہ حکومتی سطح پر, تو وہ چل کر سہیل افریدی کے دفتر گئے ہیں. دوسری طرف جہاں سیاسی بات آئے گی تو وہ سہیل افریدی کی ملاقات نہیں ہونے دے رہے کیونکہ وہ سیاست ہے. آپ میری بات سمجھیں, وہاں پالیٹکس ہے تو وہاں بلاکڈ ہے. ٹھیک ہے نا, وہ عاشق عمران خان, مشوق ایک عمران. چیز, سوری ٹو انٹرپٹ, یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گی. سی ایم کے پی تو کہتے تھے میں خان صاحب کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ملوں گا. ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سی ایم کے پی کو کور کمانڈر سے نہیں ملنا چاہیے تھا. وہ یہ ملاقات ڈینائی کرتے تھے, وہ کہتے میں نے اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ملنا. لیکن سہیل افریدی تو بہت خوش ہوئے کور کمانڈر ان کے دفتر میں چل کر آئے. ایک دفعہ وہ آئے ہیں, 4 دفعہ یہ چلے جائیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ فوج کے پی کے اندر دہشت گردی کے آپریشن کے لیے چل کر سہیل افریدی کے دفتر گئی ہے. پہلی بات یہ سمجھیں کہ ان کے نزدیک یہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. ملک پہلے ہے, امن و امان پہلے ہے, ملک کے پی کا امن و امان سب سے پہلے ہے. جہاں سیاست کی بات ہے وہ سہیل افریدی کو ڈیالہ میں گھسنے نہیں دے رہے. مطلب آپ یہ کہیں کہ اگر فوج تھلے لگ گئی ہوتی تو وہ اس کی ڈیالہ ملاقات نہ کراتی. نہیں, وہ اس سے تعاون چاہتے ہیں بطور وزیر اعلیٰ دہشت گردی کے خلاف مہم میں, افغانستان, یہ وہ آفیشیل کیپیسٹی میں ہے. پالیٹکس الگ چیز ہے, آفیشیل کیپیسٹی الگ چیز ہے. ہاں میں نے ضرور شہزاد اکبر صاحب کا ٹویٹ دیکھا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں او ہو بڑا جیت گیا سہیل افریدی. سر میں نہیں سمجھتا سہیل افریدی جیت گیا.
میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے یہ ثابت کیا ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ان کی کوئی انا نہیں ہے. وہ اپنی بات بھی کہہ رہے ہیں اور وہ چل کے سہیل افریدی کے پاس بھی جا رہے ہیں کہ بھائی آئیے مل کر امن کے لیے کام کرتے ہیں. یہ اب بال سہیل افریدی کے کورٹ میں ہے کہ اگر کور کمانڈر چل کے بھی اس کے پاس آیا ہے تو کیا وہ امن کے لیے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں تیار ہے. کل کو وہ یہ گلا نہیں کر سکتا کہ میرے سے تو فوج نے بات ہی نہیں کی, میرے سے تو کوئی رابطہ ہی نہیں کیا, میرے سے تو کسی نے بات ہی نہیں کی. بات ریکارڈ پر آ گئی کہ کور کمانڈر چل کے گیا, اس نے کہا ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کریں, آئے مل کر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اور میں تو اس کو بہت پازیٹیو دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کور کمانڈر بڑا ویژنری آدمی ہے اور اس نے بڑا ایک ماسٹر سٹروک کھیلا ہے اور اس نے ایک ہی لمحے میں سہیل افریدی اور پوری پی ٹی آئی کو جیت کر دی. اچھا مزمل صاحب, جس طرح بھی آپ نے یہاں پر ذکر کیا تھا کہ ان کو ملنے نہیں دیا گیا, تو اسی سوال کی طرف آؤں گی. ہم نے دیکھا کہ آج بھی وہ ملاقات کیے بغیر ہی واپس چلے گئے, ان کو ملنے نہیں دیا گیا. when it comes to خان صاحب کی بہنیں, تو عثمان خان کو ملاقات کرنے دی گئی لیکن سی ایم کے پی کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں توہین عدالت کی پٹیشن دائر کروں گا. تو آپ اوورآل سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں, کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ ایک ملاقات ہی تو ہے, کرا دی جائے. انہوں نے بھی تو کرک کے جلسے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف گفتگو, تو کور کمانڈر تو چلے گئے نا ملاقات کے لیے. کور کمانڈر کے پی کے امن و امان, وہاں فوجی آپریشن, افغانیوں کے انقلاب, بارڈر کی سچویشن کا ذمہ دار ہے. وہ گیا ہے وہاں کے امن و امان کے لیے, سیاست کے لیے نہیں گیا. سہیل افریدی صاحب کر رہے ہیں سیاست, تو جواب میں ان کے ساتھ ہو رہی ہے سیاست کا جواب سیاسی میدان میں دیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے تھے میں مل کر کابینہ بناؤں گا, بغیر ملے کابینہ بنا لیں. ملنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے. جن کا یہ خیال تھا نا کہ گنڈا پور جو ہے وہ جان بوجھ کر عمران خان کو نہیں ملتا, وہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ گنڈا پور ایسی بات نہیں تھی, آپ روز اڈیالہ آ جائیں تو آپ کی ملاقات نہیں ہوگی. میرا یہ خیال ہے وہ یہ کہیں گے, جو آفیشیل موقف ہوگا, منگل کا دن ہے فیملی کا, سہیل افریدی فیملی نہیں ہے. جمعرات کا دن ہے وکلا اور پولیٹیشن کا, تو جمعرات کو ملاقات کرا دی جائے گی. میرا خیال ہے عشق میں امتحان اور بھی ہیں. وہ سہیل افریدی کو ذرا وہ کیا کہتے ہیں آٹے دال کا بھاؤ بتایا جا رہا ہے کہ اتنی بھی کوئی آسان بات نہیں ہے, وزیر اعلیٰ بن ابھی آپ کو بتائیں گے آگے ہوتا ہے کیا. باقی جہاں تک کے پی کے امن و امان کی بات ہے, کے پی میں دہشت گردی کے لیے بات ہے, تو وہ کور کمانڈر چل کے گئے ہیں, وہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس چاہتے ہیں, وہ تعاون چاہتے ہیں. فوج کا موقف ہے آپ سیاست کو الگ رکھیں اور ملک امن و امان اور ان چیزوں کو الگ رکھیں. یعنی ان کی طرف سے واضح سٹانس ہے, اب ان کے اوپر ہے کہ کیا کرتے ہیں, معاملات کو کیسے لے کر چلتے ہیں کے پی میں. مزمل صاحب, ایک اور چیز سے ریلیٹڈ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے کہ عثمان خان کو ملنے دیا گیا, اندر جانے دیا گیا, سی ایم کے پی کو واپس بھیج دیا گیا یا وہ واپس چلے گئے, ملاقات ان کی ممکن نہیں ہو سکی. تو اب عثمان خان صاحبہ جو ہے وہ باہر آئی ہیں, ان کی جانب سے جو میڈیا سے گفتگو کی گئی ہے, آپ اس کو کیسے سمرائز کریں گے؟ دیکھیں, میڈیا میں آ کر تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے چھوٹی کابینہ بنا لیں. لیکن میرا خیال ہے خان صاحب نے کچھ نام بتائے ہوں گے جو عظمیٰ سہیل افریدی کو بتا دیں گی. کچھ تو رولا تھا جو سہیل افریدی پوچھنا چاہتے تھے, وہ پیغام رسانی ہو گئی ہوگی کچھ ناموں پہ, بیرسٹر سیف پہ, مزمل اسلم پہ. اب کابینہ بنے گی تو ہمیں سمجھ آ جائے گی, بیرسٹر سیف کی تو سب کی سمجھ آ جائے گی کہ وہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کابینہ بن جائے گی, اور جو شرط تھی سہیل افریدی کی کہ میں خان کو مل کر کابینہ بناؤں گا, وہ شرط ان کی ٹوٹ گئی, وہ اپنے پہلے ٹیسٹ میں فیل ہو گئے. سر آگے بڑھوں گی, آزاد کشمیر کی طرف بات کرنا چاہوں گی. مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آزاد کشمیر میں عدم اعتماد کا ووٹ تو ان کی جانب سے دیا جائے گا لیکن قائد ایوان کے لیے ووٹ نہیں دیں گے, یہ کیا منطق ہے؟ دیکھیں, مسلم لیگ نون نئی حکومت کا حصہ نہیں بن رہی. ہاں جی, مسلم لیگ نون اپوزیشن میں بیٹھ رہی ہے, تو اگر وہ قائد ایوان کو ووٹ دے دیں گے تو اپوزیشن میں کیسے بیٹھیں گے؟ مطلب آپ وزیر اعظم کو ووٹ دے کر تو اپوزیشن میں نہیں بیٹھ سکتے. ہاں جی, یا آپ وزیر اعظم کو ووٹ دیں گے تو پھر آپ حکومتی بینچوں میں بیٹھ جائیں گے. تو اگر آپ نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے تو آپ وزیر اعظم کو ووٹ نہیں دیں گے, تو وہ وزیر اعظم کو ووٹ نہیں دیں گے. ان کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوٹوں کے ساتھ مل کر حکومت بنا لے, لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہو جائیں گے, ہم لوٹا کریسی نہیں کریں گے. ادھر سے پی ٹی آئی نے اپنے لوٹا ہونے والے لوگوں کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کا فیصلہ کیا ہے,
وہ بھی ایک دلچسپ لڑائی ہوگی. لیکن میرا خیال ہے فکس میچ ہے. مسلم لیگ نون اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتی ہے, مسلم لیگ نون اپوزیشن میں بیٹھے گی. پیپلز پارٹی حکومت بنانا چاہتی ہے, پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی. لوٹوں کی آخری اننگ ہے, لوٹے اپنے انجوائے کریں. اچھا تو مزمل صاحب, کل تک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں وہ مستعفی ہو جائیں گے, اور 2 بجے کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی پیپلز پارٹی کی جانب سے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے وہ تو ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں. سوال بڑا سیدھا ہے, کتنا کانفیڈنس ان میں کہاں سے آیا ہے, اور پیپلز پارٹی کے کیا نمبرز میں کوئی فرق آیا ہے؟ جو ڈیڈ لائن بھی گزر گئی, 2 بجے تو انہوں نے عدم اعتماد لے آنی تھی. نہیں, وہ عدم اعتماد بھی آ جائے گی اور وہ استعفیٰ بھی دے دیں گے. کیسے؟ دیکھیں, کھیل بہت سادہ ہے, کھیل کے اصول طے ہیں. مسلم لیگ نون نے اپوزیشن میں بیٹھنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے, مسلم لیگ نون اپوزیشن میں بیٹھے گی. پیپلز پارٹی نے حکومت بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. انوار الحق صاحب سیف ایگزٹ چاہتے ہیں, آنریبل ایگزٹ. انہیں سیف اینڈ آنریبل ایگزٹ ملے گا, باعزت طور پہ انہیں رخصت کیا جائے گا, وہ باعزت طور پر رخصت ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ایسی ابہام والی بات ہے. سب آن بورڈ ہیں, سب ایک پیج پہ ہیں. تو مزمل صاحب, یہ جو شہزاد اکبر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستانی فوج کی جانب سے امریکہ سے ایسی ٹیکنالوجی حاصل کی گئی ہے جو کہ دیوار کے پیچھے سے بھی نہ گفتگو سن سکتی ہے, اور یہ خاص طور پر فوجی افسران کی بات چیت کی نگرانی کے لیے لائی گئی ہے, اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ اسپائنگ کے بہت لیٹسٹ گیجٹس آ گئے ہیں. اچھا. جاسوسی کے بہت جدید آلات آ گئے ہیں, اور حساس ادارے جاسوسی کے جدید آلات خریدتے رہتے ہیں, جاسوسی کے جدید آلات بناتے بھی رہتے ہیں. انڈیجنس ٹیکنالوجی بھی ہے. اور جاسوسی کیا ہے؟ جاسوسی یہی ہے کہ جب اسپائنگ کیسے کہتے ہیں, وہ دیوار کے پیچھے سننے کو. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ کمرے میں موجود ہوتی ہے تو اسپائنگ کرتی ہے. کمرے کے باہر سے بیٹھ کے سننا ہے نا, دیوار کے دوسری طرف بیٹھ کے سننا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی پہلے بھی موجود تھی, واٹس ایپ سننے کی ٹیکنالوجی پہلے بھی موجود تھی, ایسے گیجٹس پہلے بھی موجود تھے کہ آپ جو ہے وہ چیزیں سن سکتے ہیں. اور دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ جاسوسی کے لیے, اسپائنگ کے لیے لیٹسٹ گیجٹس حاصل کرتی ہیں اور ان لیٹسٹ گیجٹس کو استعمال کرتی ہیں. اب کیا وہ یہ آلات صرف فوجی افسران پہ استعمال کرتی ہیں یا سول پہ بھی استعمال کرتی ہیں؟ سوال تو یہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ سیاستدانوں پر بھی استعمال کرتی ہیں, صحافیوں پر بھی استعمال کرتی ہیں, صنعت کاروں پر بھی استعمال کرتی ہیں, فوجیوں پر بھی استعمال کرتی ہیں. سب طرف جہاں جہاں ان کو اسپائنگ کی ضرورت ہے وہاں وہاں وہ ان آلات کا استعمال کرتی ہیں. کوئی مقدس یعنی یہ گائے نہیں ٹیکنالوجی ہے. آ گئی ہے پاکستان میں. بہت اچھی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, ملک کے اندر بھی بن رہی ہے. آئی ایس آئی کا انڈیجنس بھی ایسا کام ہے کہ وہ ایسے آلات خود بھی بنوا رہے ہیں اور جن کو استعمال کر رہے ہیں. میں کہوں جی کہ آئی ایس آئی کے پاس ایسے آلات نہیں ہیں, نہیں, غلط بات ہے, نارمل بات ہے. دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس یہ آلات ہیں. اور یعنی آپ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, ٹو کٹ شارٹ؟ نہیں, میں اپریشیٹ نہیں کر رہا, میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ ہیں. اب میں آپ کو کیا کہوں, ایسے کوئی آلات نہیں, شہزاد اکبر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے, سوال بڑا سیدھا ہے. ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. حساس اداروں کے پاس جاسوسی کے آلات ہونے چاہیے, پہلی بات. ہاں, ان کے استعمال کا کوئی کوڈ آف کانڈکٹ بھی ہونا چاہیے, پہلی بات. آپ کو بنتا نظر آ رہا ہے؟ نہیں, پاکستان میں کوڈ آف کانڈکٹ نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسپائنگ کے گیجٹس, اسپائنگ کی صلاحیت, جاسوسی کے ہتھیار اور جاسوسی کی کیپیسٹی حساس اداروں کے پاس ہونی چاہیے. ان کے استعمال کا طریقہ کار اور قواعد و ضوابط بھی ہونے چاہیے. اچھا مزمل صاحب, یہ بات تو ہو گئی. اب آپ سے جاننا چاہوں گی, جس طرح ہم نے کل کے بلاگ میں ڈسکس کیا تھا, مولانا اور بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی ہے, تو کیا اس ملاقات میں یہ چیز بھی ڈسکس ہوئی ہے کہ جو مولانا ہیں وہ خود اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے ہیں, اس کے لیے انہوں نے کوئی بات کی ہے؟ کیونکہ ذرائع کے مطابق یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مولانا صرف کہتے ہیں لیکن وہ اصل میں انسائڈ بننا چاہتے ہیں اپوزیشن لیڈر. نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ مولانا لیڈر آف دی اپوزیشن بن سکتے ہیں. دیکھیں, پیپلز پی ٹی آئی ان کو ووٹ نہیں ڈالے گی. مولانا اپوزیشن لیڈر کیسے بن سکتے ہیں؟ جب پی ٹی آئی قومی اسمبلی سے استعفے دے دے گی, جب آگے کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی قومی اسمبلی سے استعفے دے دے گی, جب وہ استعفے دے دے گی تو پھر مولانا فضل الرحمان قائد حزب اختلاف بن جائیں گے. پھر ان میں سے کتنے استعفے منظور ہوتے ہیں, کتنے نہیں ہوتے, لیکن بہرحال مولانا قائد حزب اختلاف ایک ہی صورت میں بن سکتے ہیں جب پی ٹی آئی قومی اسمبلی سے استعفے دے دے گی, جس کا کبھی امکان ہے کہ کسی اگلے ماہ کسی وقت وہ استعفے دے سکتے ہیں. اس کے بعد ضمنی انتخابات ہوں گے, لیکن اس صورت میں مولانا قائد حزب اختلاف بن سکتے ہیں. اور آپ کہیں کہ میں ان کو قائد حزب اختلاف بنتا دیکھ رہا ہوں,
تو میں کہوں گا کہ ہاں مجھے لگتا ہے کہ جب پی ٹی آئی استعفے دے دے گی تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان قائد حزب اختلاف بن جائیں گے. تو مزمل صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ NCCIA کی جانب سے 4 افسران کو FIA نے گرفتار کیا ہے اور ان پر الزام یہ تھا کہ وہ ڈکی بھائی کی جو وائف ہے ان سے رشوت کی مد میں پیسے لے رہے تھے تاکہ ریلیف فراہم کر سکیں. یہ تو ایک کیس سامنے آیا نا, متعدد ایسے کیسز ہوتے رہتے ہیں, کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیز کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہیے اور یہ لیٹ ایکشن لیا گیا, بہت پہلے ایسا ایکشن لے لینا چاہیے تھا؟ یہ افسران کو پہلے نا MI نے اٹھایا ہوا تھا اور بہت دن ملٹری انٹیلیجنس نے ان کو اپنے پاس رکھا ہے. اوکے. ان پر بنیادی الزام یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ڈکی بھائی سے رشوت لی ہے تو اس لیے ملٹری انٹیلیجنس نے ان کو اٹھا لیا. روز مارکیٹ میں رشوت تو عام چل رہی ہے, ہر رشوت پہ ملٹری انٹیلیجنس تھوڑی اٹھا رہی ہے. یہ فوج کے نام پہ رشوت لے رہے تھے. ان افسروں پہ یہ الزام ہے کہ یہ فوج کے نام پہ رشوت لے رہے تھے, فوج کا نام استعمال کر کے رشوت لے رہے تھے, اس لیے ان کو فوج نے اٹھایا اور ان کی تفتیش اور تحقیق کی ہے. آپ بات سمجھیں, معاملہ سینسیٹیو ہے, یہ سائبر ونگ کا معاملہ ہے, ٹویٹس کا, شارٹس کا. یہ ان پر الزام یہ ہے کہ یہ فوج کی چونکہ ان کے ساتھ کوارڈینیشن رہتی تھی, فوج کے خلاف ٹویٹیں پوسٹیں ہوتی ہیں, فوج ان کیسز کو پرسو کرتی ہے, ان کیسز کے لیے FIA کے ساتھ کولیبریشن بھی رکھتی ہے, کوارڈینیشن بھی رکھتی ہے. یہ اس کوارڈینیشن کا ناجائز فائدہ اٹھا کے فوج کے نام پر پیسے بنا رہے تھے, اس لیے ان کو فوج نے اٹھایا, ان کی تفتیش کی اور اب ان کو FIA کے حوالے کر کے جو انہوں نے رشوت کمائی ہے اس کا ان پر کیس بنا دیا. لیکن بنیادی وجہ ان کو جو اٹھانے کی اور غائب کرنے کی بہت دنوں سے یہ بات تھی کہ ان کو MI نے اٹھا لیا ہے. یہ کیوں اٹھا لیا ہے؟ یہ فوج کے نام پہ رشوت لے رہے تھے, اس لیے ان کو اٹھایا. تو مزمل صاحب صرف سعد عرف ڈکی بائی ہی ٹارگٹ کیوں؟ بہت سے ایسے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں اور بہت سے ایسے اے سٹارز بھی ہیں, مین سٹریم سٹارز بھی ہیں کہ جن کی جانب سے ایسے ایپس کی تشہیر کی جاتی ہے. تو ملک سے بھاگ گئے ہیں سارے, آپ بے فکر ہیں. کچھ لوگ ہیں ابھی بھی. نہیں, جو یہ رجب بٹ وغیرہ کی آپ بات کر رہے ہیں اور لوگوں کی, جو وہ ایک اور ہیں وہ خاتون ہیں جی, وہ سب بھاگ گئے ہیں ملک سے اس وقت. ملک, ہاں ان کو بھگانے میں بھی ان کا کردار ہے. اس کا بھی ایک الزام ہے کہ یہ بھگانے کا ایک نوٹس, مطلب رجب بٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ایک نوٹس دیا گیا, وہ نوٹس پہ آ کر پیش ہوا اور شام کی فلائٹ سے نکل گیا. اس کا نام انہوں نے ECL پہ نہیں ڈالا. اگر نام ECL پہ ڈالا جاتا, بلاک لسٹ میں ڈالا جاتا تو ملک سے فرار نہیں ہو سکتا تھا. یہ ضرور ہے کہ یہ فرار کرانے کے بھی پیسے لیتے تھے, ٹھیک ہے نا, ہر چیز میں پیسے. ایک دکان کھولی ہوئی تھی تو سرفراز صاحب نے اور ان کے جاننے والے نیچے افسران نے, لیکن وہ کیا کہتے ہیں, بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی, پھڑے گئے نہیں, پھنسے میں. آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ ان کا مستقبل؟ برا انجام دیکھ رہا ہوں, مشکل ہو جائے گی. تو جو باہر گئے ہوئے ہیں ان کو لے کر آیا جائے گا واپس؟ نہیں بھی آیا جائے گا تو وہ ملک واپس تو نہیں آ سکتے ہیں نا. لیکن پھر انہیں بھی تو واپس لے کر آنا چاہیے نا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ یہ کوئی وائٹ کالر کرائم ہے, انہوں نے کوئی دہشت گردی یا قتل تو نہیں کیا ہوا. وائٹ کالر کرائم ہے, وائٹ کالر کرائم میں ملزم کو لانا ذرا مشکل ہے, ہینس کرائمز میں لانا آسان ہے, لیکن مجھے لگتا ہے لانا تو مشکل ہوگا. لیکن بہرحال ملک کے اندر ایک تو ڈیٹرنس پیدا ہوا کہ یہ, نہیں تو ہر بندہ یہ کام کرنا شروع ہو گیا تھا, ہر بندہ بیٹنگ ایپس پہ چلا گیا تھا, گفٹنگ شروع ہو گئی تھی, ہر ٹک ٹاکر یہ کرنا چاہتا تھا, ہر لڑکی یہ کرنا چاہتی تھی. کم از کم بریک لگ گئی, لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ جرم ہے اور اس کے نتیجے میں گرفتاری ہو سکتی ہے, سزا ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں معاشرے میں رکا تو ہے نا کام اس کے نتیجے میں, یعنی ایک اچھا انیشیٹو ہے. جی ہاں. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے مزمل سہروردی آفیشیل یوٹیوب چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا, فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے گا.